لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. تو 6 فٹ کا بنا دیا میں نے تجھے, اور یہ جو ڈاکٹروں کی باتیں سن سن کے لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں نا, میں بھی ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہوں, ڈاکٹر تو کرتے ہی ہیں کہ یہ کھائیں, ایکچولی یہ کھائیں, اتنا پروٹین ہماری ڈائٹ کے لیے, اتنی کیلوریز. یہ مالداروں کے چوچلے ہیں. یہ کس کے چوچلے ہیں یار؟ بول لو نا, میں بھی تو بول ہی رہا ہوں نا. یہ مالداروں کے چوچلے ہیں. جب آپ کی جیب میں پیسہ ہو تو یہ سارے چوچلوں پر عمل کرو. بیلنس ڈائٹ, یہ مالداروں کے چوچلے ہیں. انڈے اتنے, پروٹین گوشت, اور اتنا فیٹ, اور ڈبے پہ پہلے دیکھ رہا اتنی کیلوریز ہیں. ڈاکٹر نے ایک ہمارے جاننے والے تھے, ان کو کہا میں آپ کو اتنی کیلوریز کی پرمیشن دے رہا ہوں, اس سے زیادہ کیلوریز نہیں لینی, اس سے کم بھی نہیں لینی. میں نے کہا سارا دن بیٹھ کے کیلوریز ناپتا رہ تو. تو یہ مالداروں کے چوچلے ہیں, اور اس پر عمل کرنا چاہیے مالداروں کو. اتنے بادام میں خود مشورہ دیتا ہوں, جب پیسہ آئے تو سب سے پہلے خوراک اچھی کرو ضرور. جب پیسہ نہیں ہے نا, جو کھاؤ گے ٹھا کر کے لگے گا. غریب آدمی ویسے ہی 100 سال جی لیتا ہے, سمجھ رہے ہو؟ خوراک کا سسٹم اتنا پیچیدہ اللہ نے ہماری باڈی میں بنایا ہے نا, کہ وہ تمام اصول اور ضابطے ٹوٹ جاتے ہیں جب جیب میں پیسہ نہ ہو. میں بلوچستان میں جب گیا, وہاں میں نے بوڑھے لوگوں کو دیکھا, صرف بکری کا دودھ, شہد اور روٹی, اس پہ 90 سال گزار دیے. ابے وائٹامن سی کدھر سے مل رہا ہے تمہیں؟ اتنی ساری چیزیں ہمیں چاہیے, شہد میں تھوڑا بہت ہوتا ہوگا. او بھائی 90 سال. میں نے کہا ان کی صرف روٹی اور کیا نام ہے, یہ شہد اور دودھ بکری کا, 90 سال گزار دیے یار. ڈاکٹر مانے گا اس کو؟ ڈاکٹر کے پاس وہ چلا جاتا ہے. ایکچولی بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے. صبح آپ ½ کلو بکرے کا گوشت, دوپہر کو تھوڑا سا فش, ایسا ہی ہوگا نا. شام کو سیلیڈ جس میں گوبھی کے پتے بھی ہوں, ہمیں ہرے پتوں والی سبزی جس میں میگنیشیم ہوتا ہے. وہ کہے گا بھائی یہ سارا پلان اپنے پاس رکھ. میں نے ایک واقعہ سنایا تھا آپ لوگوں کو. سعودی عرب میں ایک آدمی کی 4 بیویوں نے کیس کیا. یہ سچا واقعہ. طائف کے جو جج ہیں انہوں نے ہمارے استاذ کو خود سنایا. ہمارے ٹیچر ہیں, استاذ ہیں, وہ طائف کے جج سے ملے. سعودی عرب میں ایک شہر ہے نا طائف, ان کے جج سے کہا کہ آپ کی زندگی میں کوئی انوکھا واقعہ آیا ہو تو آپ بتائیں. تو انہوں نے کہا میری زندگی میں سب سے انوکھا واقعہ, 4 جوان عورتوں نے کیس کیا اپنے شوہر کے خلاف. 4 بیویاں تھیں ایک بندے کی, کہ ہمارا شوہر نے ہمیں تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. تنگ کرنے کا مطلب سمجھتے ہو؟ وہ والا مطلب, کسی دن ناغا ہی نہیں کرتا, دماغ کھایا ہوا ہے ہمارا. تو کہتے ہیں, میں نے کہا یار بڑا کوئی پہلوان ٹارزن ہے یار, ڈائٹ پلان بنایا ہوا ڈاکٹروں نے لکھ کے دیا, اتنے پروٹین ہے, اور یہ پھر اس کے بعد پھر یہ ورک آؤٹ کرنا ہے, پھر یہ کریں. یہ سب میں خود ان چیزوں کا قائل ہوں, لیکن جب جیب میں پیسے ہوں. صحیح ہے, نہیں ہے تو جو کھا رہے ہو نا اللہ اسی کو ٹھا کر کے لگا دے گا. ہاں یہ گند بلا نہ کھاؤ جو برگر پیزے ویزے. غریب تو یہ کھاتا بھی نہیں ہے, غریب کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے برگر کھانے کے. تو جج صاحب نے بتایا کہ میں نے سوچا یار بہت کوئی ٹارزن آدمی ہے, 4 بیویوں کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے اس نے یار. کہہ رہے جب میں نے کہا بلاؤ اپنے ہسبینڈ کو, تو ایک بڈھا بابا آ رہا ہے. کون آ رہا ہے؟ بڈھا بابا. میں حیران ہوا, کہہ رہے ہیں بھائی. جج صاحب کہتے ہیں میں اس کو سائڈ پہ لے کر گیا, میں نے کہا کھاتا کیا ہے, کھاتا کیا ہے, ہمیں بھی بتاتے یار, کیس تو گیا تیل لینے. تو اس نے بتایا کھجوریں اور اونٹنی کا دودھ بس, اور میرا خیال ہے کوئی زیتون کا تیل تھا شاید اس میں, اولیو آئل, بس یہ 2 سے 3 چیزیں یہی کھاتا ہوں. کبھی کبھار کوئی عرب لوگوں میں اونٹ کا گوشت مل جائے تو کہتے ہیں. پھر میں نے کہا اچھا جج صاحب نے تو فیصلہ کر لیا ہوگا آئندہ کھجوروں کا ٹوکرا لا کے رکھ لو. تو خیر کہتے ہیں میں نے اس سے بولا کہ یار تمہاری بیویوں کو شکایت ہے تو یہ تو ظلم ہے, زیادتی ہے. کہتے ہیں اس نے کہا کہ ان سے پوچھو ان کے حقوق ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. ان کو کپڑا بھی دے رہا ہوں, ان کو خوراک بھی دے رہا ہوں, بچوں کا خرچہ بھی. ان کے جو حقوق ہیں ان میں کوئی کمی کوتاہی ہو تو بتاؤ. کہہ رہے میں نے ان سے اس کی 4 بیویوں سے پوچھا, انہوں نے کہا کوئی کمی کوتاہی نہیں, خوب کھلا پلا رہا ہے. اس نے کہا جب ہم حقوق پورا ادا کر رہا ہے تو ہمارا حقوق بھی پورا ملنا چاہیے. جج صاحب کہتے ہیں میں نے 4 کو بھیج دیا, جاؤ بھائی اپنا گھر کے مسئلے گھر میں حل کرو.
تو اتنا پریشان آپ اندازہ لگاؤ کہ کورٹ میں آئی ہیں, کورٹ میں آ گئی. تو بھائی اللہ کے قانون اور اللہ کے ضابطے, جب جو گنجائش ہے, تو میں اپنا وہ بس واقعہ سنا کے اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں. ایک تو میرے کلپ کم وقت ادھورے چلتے ہیں, اس سے آدھی بات جاتی آدھی نہیں جاتی. پورے چلایا کرو کلپ, نہیں تو چلاؤ ہی نہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی اہلیہ بیمار رہتی تھیں, حضرت ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے. حضرت کی آمدن بہت تھوڑی تھی اس وقت, شروع کی بات ہے. حضرت فرماتے ہیں ڈاکٹر نے بولا کہ بھائی ان کو پھل فروٹ کھلائیں زیادہ سے زیادہ, وائٹامنس کی کمی ہے ان کے اندر, پھل فروٹ کھلائیں. حضرت فرماتے ہیں میں نے ڈاکٹر کو کچھ نہیں کہا, اصل بات یہ تھی کہ میرے پاس پھل کے پیسے ہی نہیں تھے, میری تو مدرسے میں تنخواہ اتنی تھوڑی ملتی تھی, تو میں کہاں سے کھلاتا, خود بھی نہیں کھاتے تھے, گھر والوں کو بھی کہا کہ نہیں کھلا سکتا. تو کہتے ہیں ہم آ گئے, ہم نے ڈاکٹر پہ کوئی اعتراض نہیں کیا, ڈاکٹر کو یہی کہا کہ اچھا ماشاءاللہ زبردست. حضرت کے گھر والے بھی بڑے توکل والے تھے. حضرت کہتے ہیں ہم نے کہا کہ بھائی اگر ہمارے لیے پھل فروٹ کی ضرورت ہوتی تو اللہ ہمیں پھلوں کے پیسے دیتا نہیں ہے, اس کا مطلب ہمارے لیے ضرورت نہیں ہے, اللہ روٹی میں ہی سب کچھ پورا کر دے گا. حضرت کا انتقال ہو گیا. وہ میرا خیال ہے 99 سال کی عمر میں حضرت کی اہلیہ کا انتقال ہوا, 2-3 سال پہلے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو کچھ کام اللہ نے کرنے ہوتے ہیں, سارے کام ڈاکٹر نہیں کرتا, صحیح ہے نا, سارے کام ڈاکٹر نہیں کرتا. تو جب پیسے نہیں ہے نا تو جو ہے بس اسی میں گزارا کرو. میں جم میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں 80-75-80 سال کے غریب لوگ ہیں. میں نے کہا کیا کھاتے ہو؟ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں کھاتے, ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے, پروٹین, ہم تو روٹی کھاتے ہیں, گھر میں جو سالن پکا ہوا ہوگا سبزی روٹی وہ کھا لیتے ہیں, بس چل رہے ہیں یار وہ بھی. تو جب پیسہ ہے تو پھر ٹھیک ہے, ڈائٹ پلان بناؤ اور یہ جو ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے, یہ سب کچھ. جب نہیں ہے پیسہ تو جتنا اللہ نے دیا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو اور بولو اللہ اسی روٹی میں میری ساری حاجتیں پوری کرے گا, بس اس میں ٹینشن لینے کا نہیں ہے. اور بچے مت روکو کہ وہ ایکچولی اس کی ڈائٹ پلان کو, کوئی پلان نہیں, جو کھا رہا ہے کھانے دو اس کو, جتنا اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس کے حساب سے کھلاؤ اس کو, اللہ عمل کی توفیق دے. اور ویسے بھی یہ چوچلے امیروں کے ہیں, پیزے برگر کے, غریب آدمی کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہوتے, تو اس لیے خوش رہا کرو. سمجھ رہے ہو, ڈائٹ پلان سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ڈائٹ پلان کی ٹینشن لینے سے نقصان ہوتا ہے, وہ زیادہ بڑا نقصان ہے. اچھا کسی نے مجھے کہا, میرا ایک کلپ چلا ہے کہ گندم کھانا چھوڑ دو, کسی نے کمنٹس کیے ہوئے تھے, ایک طرف مفتی صاحب کہتے ہو پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کھایا کرو, دوسری طرف کہہ رہے ہو گندم کھانا چھوڑ دو. بھائی صحت کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ گندم اس زمانے میں نقصان دہ. اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو گندم کے علاوہ دوسری چیزیں زیادہ کھائے. پیسہ نہیں دیا تو پھر گندم کھاؤ. اور جو پٹھان ہوٹل کے پراٹھے وہ صحت کے ٹوٹکے نہیں ہیں, وہ تو لذت اور مزے کے ٹوٹکے ہیں. مزہ جب ہی آئے گا جب پٹھان ہوٹل کا صبح ناشتے میں پراٹھا کھاؤ گے. تو میں صحت کے حوالے سے آپ کو یہ بات کہتا ضرور ہوں کہ گندم کم کھاؤ, چھوڑنا تو نہیں چاہیے, کم کھاؤ, بالکل نہیں چھوڑ, ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی چھوڑ دیں, کم کھاؤ. لیکن میں خود بھی کم کھاتا ہوں, یہ میں نے آپ کو کبھی بھی نہیں کہا. میں پراٹھے پھوڑتا ہوں, کھاتا نہیں ہوں, پھوڑتا ہوں. لیکن آپ کو تو میں وہ بات ترغیب دوں گا نا جو صحت کے لیے اچھی ہو. پراٹھے پھوڑنا میرا ذاتی عمل ہے, مجھے پسند ہے. اب ڈاکٹر کہتے ہیں صحت کے لیے نقصان دہ, ڈاکٹروں کی ایسی کی تیسی, ہوگا نقصان دہ, کوئی بات نہیں, کچھ نقصان دہ کام بھی کر لینے چاہیے, اتنا صحت کو کھوپڑی پہ مسلط نہیں کرنا چاہیے. لیکن ترغیب جو میڈیکل سائنس جو کہتی ہے وہ پراٹھوں کو کبھی بھی ریکمنڈ نہیں کرتی. تو میرے دونوں بیانات اپنی جگہ درست ہیں. لذت اور مزے کی بات آئے گی تو بریانی کے فضائل بھی ملیں گے, لیکن جب صحت کی بات آئے گی تو صحت میں بریانی کہیں بھی فٹ نہیں بیٹھتی. سمجھ رہے ہو؟ اس دن کیا ہوا, اعتکاف میں لڑکے بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا بھائی لو کارب ڈائٹ کھانی چاہیے, رپورٹ تو یہی ہے لو کارب ڈائٹ, یہ بریانیاں اتنے بھر بھر کے کھانا یہ ٹھیک نہیں ہے. دیگ آئی ہے, ڈھکن کھلا ہے بریانی کی جو خوشبو بھبو کے آئے ہیں, لے آ بھائی. وہ لڑکے کہہ رہے ہیں ابھی تو آپ کہہ رہے تھے. میں نے کہا کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, باتیں ہمیشہ اچھی کرنی چاہیے. اتنی زبردست دیکھ کھلی ہے, ڈھکن خوشبو, پھوڑ دو یار. وجہ اس کی ہے کہ یہ تھوڑی کہ کھاتا ہی مر جائے گا, یا پراٹھا کھایا اور لیٹ گیا, ایسا تھوڑی ہوتا ہے بھائی. جب لیٹنے لگیں گے تو پھر چھوڑ دیں گے, کیا خیال ہے؟ یا ٹیسٹ کرا لیں گے, کولیسٹرول بڑھ رہا ہے تو احتیاط کر لیں گے. تو میں نے کہا ابھی تک تو سب رپورٹیں اللہ کا شکر ہے کلیئر آ رہی ہیں, تو پھوڑتے رہو, جب کلیئر آنا ختم ہو جائیں گی تو تھوڑا سا, تو کیوں زندگی کے مزے برباد کریں یار. تو بات الگ چیز ہوتی ہے. پریکٹیکل لائف میں جب آدمی جاتا ہے تو جانا تو وہ نہیں ڈاکٹروں کے حساب سے ہی چاہیے, لیکن ڈاکٹر خود بھی نہیں عمل کر رہا ہوتا نا, خود پراٹھے پھوڑ رہا ہوگا. میں نے تو جب بھی کسی ڈاکٹر کو پراٹھا کھلایا ہے, میں نے اگر ایک کھائے تو اس نے 2 کھائے ہیں. وہ بھی اس لیے کھاتا ہے کہ ابے کھاتے ہی تھوڑی مر جائیں گے, آہستہ آہستہ اندر تبدیلیاں آئیں گی تو وہ دیکھ لیں گے پھر اگلی دفعہ میں.
اگلے ناشتے میں دیکھیں گے کیا کرنا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.